ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد کہ مدارس کے سکوت اس ملک کے جاباز غازی، اور سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی۔ معزز سامعین کرام، آزادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری زبان پر پہرے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے مقدر کے فیصلے کوئی اور کرے، کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری زمین و جائیداد پر حکم کسی اور کا چلے، کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے فیصلے کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر جو آزادی ملی، یہ آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں، یہ آزادی اسٹیج سجا کر اس پر نمائش کرنے کا نام نہیں، یہ آزادی ڈی جے بجا کر اس کے سامنے گانے اور ناچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آزادی ہمیں بڑی محنت و مشقت کے بعد ملی۔ اس آزادی کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اور بے شمار علماء کرام کی جد و جہد ہے، اور مجاہدین آزادی کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، اور بے شمار بزرگوں کی تکالیف میں شامل ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہندوستان یہ ایک ایسا ملک تھا کہ تجارت، زراعت، علم، ثقافت ہر اعتبار سے دنیا کے اہم ترین ممالک میں شمار، اور یہاں پر مختلف قسم کی مختلف قومیں آباد تھیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف زبان بولنے والے ایک ساتھ یہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے کچھ پرتگالی تقریباً 1498 کے اندر ہندوستان کے اندر آئے۔ اگر یہاں سے لیا جائے تو سلسلہ بہت لمبا ہو جائے، لیکن سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جو انگریز آئے وہ 1601 کے اندر آئے۔ 1601 کے اندر انگریزوں نے بنگال کے علاقے میں آ کر وہاں کی حکومت سے یہ کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بھی تو فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ اس سے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اجازت دے دی، اور ان لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور تقریباً 100 لوگوں کا ایک گروہ وہاں سے آیا یہاں پر تجارت کرنے کا، اور یہ لوگ تجارت کرتے رہے، اور ایک کمپنی ڈالی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس کمپنی کے تحت ان لوگوں نے اپنا تجارت کا کام شروع کیا۔ 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، یہاں تک کہ 1701 کے اندر بھی ان لوگوں نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے، یا ہندوستان پر ہم حکومت کرنے کے لیے آئے۔ جب 1757 کا زمانہ آیا تب ان لوگوں نے کھل کر بغاوت کر دی، اور یہ کہا کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے، ہم ہندوستان پر تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ہندوستان کو ہڑپنے کے لیے آئے، اور ہندوستان پر اپنا تسلط جمانے کے لیے آئے۔ تو اس وقت جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا، اور سب سے پہلے میدان کو سجایا اور صفوں کو آراستہ کیا، اس کا نام نواب سراج الدولہ۔ اس شخص نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور تقریباً 22 گھنٹے انگریزوں سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ میر جعفر نے غداری کی، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جو شخص میدان میں اترا اسے نواب شجاع الدولہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نواب شجاع الدولہ نے 1764 کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد میسور کے علاقے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے حیدر علی کے یہاں، جس کا نام فاتح علی ہے، اور جسے دنیا ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس شخص کی پیدائش 1751 کے اندر، اور اس کی وفات 1799 کے اندر۔ اس شخص نے
جب تک یہ شخص دنیا کے اندر تھا کسی کے اندر، کسی انگریز کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کھل کر یہ کہہ دے کہ ہندوستان ہمارا ہے، یا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے، یا ہندوستان پر ہم حکومت کریں گے، یا ہندوستان پر ہم تسلط جمائیں گے۔ تو جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انگریز آئے ہیں، تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1799 کے اندر میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید کر دیے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک دروازہ تھا، آپ جا کر دیکھیں گے میسور کے اندر، جہاں پر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو کر گرے تھے، وہاں پر ایک کالا پتھر لگا ہوا ہے، اور اسی سے 10-12 فٹ کی دوری پر ایک دروازہ ہے، ایک گفا ہے جو دریا کی طرف نکلتا ہے، جس سے کوئی انگریز اندر نہیں آ سکتا تھا، جس سے کوئی نہیں اندر آ سکتا تھا۔ اور اس بات کو میر صادق کو یہ بات معلوم تھی، تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میر صادق نے انگریزوں سے ایک معاہدہ کیا تھا کچھ زمین کی بات پر، تو اس نے میر صادق نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا اور وہ دروازہ کھول دیا، جس سے انگریز اچانک آ گئے، اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انگریز آ جائیں گے۔ ایک وقت ایک بیگ اعلان ہوتا ہے کہ انگریز اندر آ گئے، چنانچہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اپنا کھانا چھوڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنگ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب انگریز کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کو گھیر لیا ہے، اب ٹیپو سلطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، تو وہ ٹیپو سلطان سے معاہدہ کرنے لگتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہم تمہیں بنگال کا علاقہ دے دیں گے، ہم تمہیں بہار کا علاقہ دے دیں گے، ہم تمہیں سندھ کا علاقہ دے دیں گے۔ تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے اسی وقت وہ تاریخی جملہ بولا تھا جو آج بھی نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا ہے، اور جو آج بھی بعض مصنفین اور رائٹرز اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہیں، اور جسے خود انگریز اپنی کتابوں پہ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے وہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے وہ جملہ بولا اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ٹیپو سلطان کو کوئی ٹچ کر دے یا اس کو ہلا کر دیکھے کہ یہ مر گئے یا زندہ ہے۔ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ زمین پر گر گئے تھے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے کوشش کی تو ٹیپو سلطان نے جاتے جاتے 4 لوگوں کو اور نپٹا دیا۔ پھر اس کے بعد انگریز اپنے لیڈر کو، اپنے جنرل کو یہ خط لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو گئے۔ تو وہاں سے اس کا جنرل آتا ہے اور آ کر ٹیپو سلطان کے سینے پر چڑھ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان پر حکومت ہماری ہوگی، آج سے ہندوستان پر طاقت ہماری ہوگی، آج سے ہندوستان پر تسلط ہمارا ہوگا، رعایا یہاں کی ہوگی، قانون ہمارا ہوگا، رعایا یہاں کی ہوگی، کانسٹیٹیوشن ہمارا ہوگا، آج سے حکومت ہم کریں گے ہندوستان پر۔ اس سے پہلے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ کھل کر یہ بغاوت کر سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا اور ان کے کچھ کاغذات جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کو اٹھایا، تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ ایک میزائل کا ایک نقشہ بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور اس نقشے کو انگریزوں نے چرایا۔ اس کے بعد لے جا کر ان لوگوں نے اس میزائل کو بنانے کی کوشش کی اور اسے ان لوگوں نے بنایا، اور پھر انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ میزائل کام کیسے کرے گی اور اس کو مارا کیسے جائے گا اور اس کو پھینکا کیسے جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی ایک کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب کو منگوایا، اس کتاب کے اندر سارا ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا کہ اس میزائل کو کیسے چلانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کو سب سے پہلے میزائل دینے والے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، اور اگر کسی نے سب سے پہلے ہندوستان کو توڑ دیا تو وہ ظہیر الدین محمد بابر ہیں، جن کی بابری کو شہید کر کے آج ہندوستان کے قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ اور اگر سب سے پہلے کسی نے نئی سڑک اور پکی سڑک کو ایجاد کیا اور اس کا تصور دیا تو سب سے پہلے شیر شاہ سوری علیہ الرحمہ، اور جس نے میزائل کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ APJ عبد الکلام آزاد۔ یہ ہمارے رہنما، یہ ہمارے لیڈر اور یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ آج ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اس کے بعد جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو گئے، پورا ہندوستان بکھرا پڑا ہے، پھر اورنگزیب آتے ہیں، پھر شاہ معظم آتے ہیں، وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے جسے دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میدان میں اترتے ہیں اور اپنے رفقا کو لیتے ہیں اور
انگریزوں کے خلاف صفوں کو سجاتے ہیں اور لڑتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 2 گروہ بنایا، ایک گروہ امارہ کے علاقے پر بھیجا اور ایک بالاکوٹ کی پہاڑی پر بھیجا۔ وہاں پر جا کے ان لوگوں نے سکھوں کو سمجھایا اور بتایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ لوگ انگریزوں کے چاٹوکار تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کمان کو سنبھالنے والے ان کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، اور یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر حدیث کا کام سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ باضابطہ طور پر پہلے حدیث کا کام نہیں تھا، لوگ پڑھتے تھے لیکن باضابطہ طور پر نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر طاہر مدنی سے حدیث سیکھی اور آ کر ہندوستان میں باضابطہ طور پر حدیث کا کام شروع کیا۔ اور ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر کا کام کیا، اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ آج ہندوستان کے اندر جتنے تراجم ملتے ہیں، جتنے ترجمے ملتے ہیں، اگر وہ ان کے ترجمے سے نہ میل کھاتے ہوں، ان کے ترجمے سے جوڑ نہ کھاتے ہوں، تو اس ترجمے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر درس حدیث اور قرآن حدیث کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز آتے ہیں، یہ اپنے رفقا کو لیتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی 2 محاذ بنایا، ایک محاذ شاملی کے علاقے پر گیا اور دوسرا سندھ کے علاقے پر گیا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے ایک مہم چلائی اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد تقریباً 1820 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی 1857 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا قاسم نانوتوی اور عبید اللہ سندھی ان لوگوں نے ایک گروہ بنایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جا کر ترکی سے بات کریں گے اور ترکی والوں کو یہ سمجھائیں کہ ہندوستان میں انگریز قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے مدرسوں پر اور ہمارے علاقوں پر بہت خطرہ ہے۔ ان لوگوں نے بات کی، جس کی وجہ سے ان کی بات نہیں مان سکی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہار ہوئی، اور جس کے نتیجے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کو زخم آیا اور عبید اللہ سندھی یہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیترا بدلا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس طریقے سے ہم ہندوستان کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں، اور 1766 کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کارنامہ جو 1601 سے چلا آ رہا تھا، اور یہ جنگ آزادی جو 1601 سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک 1757 کے اندر آ کر ابھی گاندھی جی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کے ابا کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں گاندھی ہمارے لیے آئی ہے۔ گاندھی جی کا نام ہے لیکن بہت آخر میں جا کر نام ہے، ابھی گاندھی جی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 1766 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اس لیے رکھی کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرائیں گے، اب ہم پیترا بدلیں گے، اب ہم دوسرے طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بنیاد رکھی، اور اس مدرسے کے اندر ایک طالب علم پڑھتا تھا جو سب سے پہلا طالب علم مانا جاتا، جسے مولانا محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں۔ اس شخص کے اندر انگریزوں کے خلاف اس حد تک نفرت تھی، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سور کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت ہوگی تو وہ سور بھی مجھے پیارا ہوگا، اور جس کے بارے میں خود انگریز کہتا ہے کہ محمود الحسن دیوبندی اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس کے راکھ کو سنا جائے تو اس سے بھی انگریزوں کی مخالفت کی بو آئے گی۔ اس کے بعد مولانا محمود الحسن دیوبندی نے ایک ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور اس میں ان لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگوں کو جوڑا، لیکن ان کی تحریک لیک ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا اور کالے پانی کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور وہاں پر خود محمود الحسن دیوبندی اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور انگریزوں کی مار کھاتے تھے، انگریزوں کی تکالیف برداشت کرتے تھے، لیکن وہاں پر رہے۔ اس کے بعد 1759 کے اندر 2 اکتوبر کو 1859 کے اندر 2 اکتوبر کو جا کر گاندھی جی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گاندھی جی پیدا ہوتے ہی تلوار بھاجنے لگے تھے،
گاندھی جی پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جا کر ایک پڑھائی کی جس کی وجہ سے اور ان کو اس لیے اس مہم کے اندر داخل کیا گیا کہ افریقہ کے اندر انہوں نے ایک مہم چلائی تھی جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے، جس کی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی انہوں نے یہ سوچا کہ گاندھی کے اندر ایک سوچ ہے، ایک کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہے کچھ کرنے کا، تو محمود الحسن دیوبندی نے اپنے پیسے پر جو چندہ تھا اس چندے سے انہوں نے گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا اور 1920 کے اندر جا کر ایک مہم چلائی کہ ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کو جوڑا جائے، یہ مہم چلائی۔ اس کے بعد جب وہ مہم عام ہو گئی تو اس کے بعد گاندھی جی نے اس مہم کو درکار دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کا جو بچا کھویا جنازہ تھا اس کو بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے اس کے بعد جا کر 1931 کے اندر گاندھی جی نے نہرو کے ساتھ ایک خط لکھا تھا جو آج بھی افریقہ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اس ہندوستان کو اب بانٹ دیا جائے، 2 ٹکڑوں میں کر دیا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ گاندھی جی کے اندر جذبہ تھا کام کرنے کا، لیکن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر ایک نفرت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کو بانٹا گیا، ورنہ اگر گاندھی جی نہ ہوتے تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج بھی وہ خطوط افریقہ کے اندر رکھے ہوئے نہرو کے ساتھ جو لکھے گئے تھے۔ بالآخر گاندھی جی نے ایک مہم چلائی جس کے بعد 1947 کے اندر جا کر اس مہم کو کامیابی ملی اور 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ کتنی بربادی مقدر تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں کیا گزری ہم پہ آزادی کے بعد۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا دیا، ہمارے آباء و اجداد نے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی تم کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ آج اگر وہ لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کیا ہے، وہ بتائیں کہ دلی کی جامع مسجد کس کے باپ نے بنوائی تھی، وہ بتائیں کہ تاج محل کس نے بنوایا تھا۔ تاج محل کی خوبصورتی آج بھی مسلمانوں کی شوقت کی نشانی ہے۔ آج بھی قطب مینار کی بلندی اور لال قلعے کی بلندی آج بھی مسلمانوں کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، اور جب بھگت سنگھ نے انگریزوں کے مرکز پر جا کر بم پھوڑا تھا تب ان لوگوں نے پکڑا اور انگریزوں نے یہ کہا کہ بتاؤ مغل اتنے سال آئے اور یہاں پر حکومت کی، تب تو تم نے ان کی مخالفت نہیں کی، آج ہمیں 100 سال اور 200 سال بھی نہیں ہوئے تم ہماری مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور تو بھگت سنگھ نے اس وقت کہا تھا کہ مغل آئے اور اس دھرتی پر رہے اور اس ہندوستان کو سجایا اور سونے کی چڑیاں بنایا، وہ یہاں سے لوٹ کر نہیں لے گئے، اور تم لوگ آئے ہندوستان کو صرف چوسا ہے، ہندوستان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ہندوستان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھگت سنگھ نے اس وقت کہا تھا۔ اس لیے یہ تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صرف اسٹیج سجا دیا جاتا ہے، ناچ گانے ہو جاتے ہیں۔ یہ یوم آزادی نہیں ہے، یہ یوم آزادی یہ ہے کہ ہم جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے، ہمارے علماء کرام کو سور کی کھالوں میں بھر کر دریا میں پھینک کر اوپر سے گولی مار دی جاتی تھی، سور کی کھالوں میں بند کر کے توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا جاتا تھا، اور دلی کی چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک ہر طرف پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا تھا۔ ان کی قربانیوں کو بتانے اور جتلانے کی ضرورت ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ ہندوستان یہ ناچ گانے سے نہیں فتح ہوا ہے، یہ ہندوستان جس کو آزادی ملی ہے اسٹیج پر بیٹھ کر اور ڈی جے لگا کر اس میں ناچنے اور ڈرامے دکھانے سے نہیں، یہ ہندوستان فتح ہوا ہے۔ ہندوستان کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے آباء و اجداد نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، اس قربانی کو کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سقوط اس ملک کے جواز بازی ہے، اور یہ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔